الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے ہم جو سنہری اصول پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ غصیل آدمی، یعنی جس آدمی کو بہت غصہ آتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ احادیث بھی پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ سنتے ہیں۔ ایک استاد تھے جو ہائر سیکنڈری اسکول کے آخری سال کے طلباء کو ریاضی کا مضمون یعنی میتھس کا مضمون پڑھایا کرتے تھے۔ وہ چند دنوں سے بعض طلباء کو نوٹ کر رہے تھے کہ ان کا جو سبق ہے، ان کا جو سبق کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ محنت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کا قبلہ درست کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ اپنے پیریڈ لینے کمرہ جماعت میں داخل ہوئے اور کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تمام طلباء کو کہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور کاغذ اور قلم نکالیں۔ طلباء نے پوچھا کیوں جناب؟ تو انہوں نے کہا ٹیسٹ، ہنگامی ٹیسٹ۔ استاد نے پرجوش انداز میں کہا۔ طلباء پہلے تو ذرا تنگ پھرے، پھر خسر پسر کرتے ہوئے استاد کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ طلباء میں بڑے ڈیل ڈول کا ایک بے وقوف طالب علم بھی تھا جو نہایت بد مزاج، اکھڑ اور غصیلا تھا۔ اس نے چلا کر کہا جناب ابھی ہم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے، پہلے ہم اگلے پچھلے سبق دہرائیں گے، پھر آپ خوشی سے ٹیسٹ لیجئے۔ جب ہمیں کچھ یاد نہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا دیں؟ استاد صاحب نے ان کی یہ بات سن کر وہ بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بھی غصے میں ہو کر کہا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ ہر حال میں دینا پڑے گا، سمجھے؟ تم ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے ہو تو کلاس سے نکل جاؤ۔ اس پر طالب علم بھی بہت طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا آپ باہر نکل جائیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ استاد اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت سٹ پٹا اٹھے۔ وہ طالب علم کو کوستے ہوئے اس کی جانب بڑھے کہ اے بے ادب، اے گستاخ، بے غیرت۔ طالب علم بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طالب علم اور استاد دونوں گتا گتا ہو گئے۔ بات انتظامیہ تک پہنچی۔ انہوں نے سزا کے طور پر طالب علم کو 2 سال پیچھے کر دیا اور تحریری بیان دیا کہ آئندہ وہ استاد کا احترام کریں گے۔ یہ تو تھا طالب علم کا انجام۔ اب استاد کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کی گفتگو کا موضوع بن گئے۔ جماعتوں میں ان کے لیے تبصرے ہونے لگے۔ انہوں نے صورتحال سے تنگ ہو کر اسکول کو چھوڑ دیا۔ اب یہ تو تھا کہ غصے کا جواب غصے سے دینا۔ اب ایسی ہی صورتحال ایک اور استاد کو پیش آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ تھا۔ ایک اور استاد کو بھی یہی مشکل پیش آئی، تاہم انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے مسئلے کا حل نکال دیا۔ اس نے بھی ایک دن کلاس میں آ کر اچانک حکم صادر کیا کہ سب طلباء کا کاغذ قلم نکالیں، ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں بھی ایک طالب علم موجود تھا جو ہٹ دھرم تند مزاج تھا۔ اس نے چیخ کر کہا جناب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ٹیسٹ اپنے وقت پر ڈسپلن کے مطابق ہوگا۔ استاد صاحب جو حوصلے کا پہاڑ تھے، جانتے تھے کہ مشتعل مزاج آدمی سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا تو یہ بے وقوفی ہے۔ وہ مسکرائے اور طالب علم کی طرف دیکھ کر کہا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا ہے؟ وہ پھر چلایا نہیں تو استاد صاحب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا ٹھیک ہے، جو ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا ہم اس سے ڈسپلن کے مطابق پیش آئیں گے۔ اور انہوں نے باقی جماعت کو پورا ٹیسٹ لکھوانا شروع کر دیا۔ اب استاد جو ہے وہ ٹیسٹ لکھوا رہے تھے، ضدی طالب علم سے رہا نہ گیا۔ وہ طیش میں آ کر بولا میں نے آپ سے کہا میں ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا۔ تو استاد صاحب نے اسے دیکھ کر کہا کہ آپ سے ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ آپ آزاد ہیں، ہم آپ سے امتحان نہیں لیتے۔ اب مزید بھڑکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ طالب علم سکون سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کاغذ قلم نکالا اور اپنے ہم جماعتوں کی طرح وہ بھی سوال لکھنے لگا۔ بعد میں انتظامیہ کی طرف سے اس طالب علم کی جو بد مزاجی سے بھی سوال جواب کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جو ایک آدمی مشتعل مزاج ہوتا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لینے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے اختلافات جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور شدت اختیار کر جاتے ہیں۔
یعنی آگ کا مقابلہ آگ سے کیا جائے یا آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کریں تو شرارے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور آگ کی لپیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر سرد موری کے مقابلے میں بھی سرد موری ہو، یعنی اگر بہت ہی انسان ایک ٹھنڈے لہجے والا اور ٹھنڈے لہجے سے اس کے سے جواب دیا جائے تو اور الجھنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے جو آپ کا جو لوگوں کا سباؤ ہے یا لوگوں کا جو مزاج ہے، امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کے مانند ہونا چاہیے۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ 20 برس امیر گورنر کے عہدے پر فائز رہے، پھر آپ کو خلیفہ ہوئے بھی 20 برس ہونے کو ہیں، اتنا لمبا عرصہ آپ نے لوگوں پر حکومت کی، اس کا راز آخر کیا ہے؟ وہ کیا طریقہ ہے جسے اپنا کر آپ اتنے برس حکمران رہے؟ وہ کہنے لگے، میری اور رعایا کے درمیان ایک رسی ہے جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ان کے ہاتھ میں۔ جب وہ ادھر سے رسی کھینچتے ہیں تو میں ادھر سے ڈھیلی کر دیتا ہوں تاکہ رسی ٹوٹنے نہ پائے، اور جب وہ ادھر سے ڈھیل دیتے ہیں تو میں ادھر سے رسی کھینچ دیتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ واقعی لاجواب تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دو مشتعل مزاج میاں بیوی کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دو مغلوب الغضب یعنی دو غصیلے آدمیوں کی دوستی زیادہ دیر تک قائم رہے۔ ڈاکٹر محمد عبد الرحمن العریفی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں جیل میں لیکچر دینے گیا۔ لیکچر کا اہتمام خاص طور پر قتل کے مجرمان کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکچر اختتام کو پہنچا تو سب لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ ایک آدمی شکریہ ادا کرنے میری طرف آیا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ مجرمان قتل کے اس سیکشن میں تعلیمی سرگرمیوں کا نگران ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ قتل کی زیادہ تر وارداتوں کے پیچھے اصل محرک کیا ہوتا ہے۔ اس نے بلا توقف جواب دیا، غصہ۔ واللہ یا شیخ، ان میں سے بعض قاتلوں نے تو شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشنوں میں چند روپوں کی خاطر غصے میں آ کر قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ طاقتور وہ نہیں جو ہر ایک کو پچھاڑ دے، طاقتور دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی غصے کے وقت اپنے آپ پر جو قابو پالے وہی طاقتور ہے۔ جی ہاں، بہادر وہ نہیں جو قوی عقل جسم کا مالک ہو اور جس سے بھی وہ لڑے اس کو نیچا دکھا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ پیچیدہ صورتحال میں کس طرح کیوں کر نپٹا جا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے نفس کو تحمل اور برداشت کا خوگر بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الحلم بالتحلم، برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کو جو برداشت کی جو قوت آتی ہے برداشت کرنے کی، وہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی پہل آپ غصے پر قابو پائیں گے تو آپ کو 100% محنت کرنی پڑے گی، لیکن دوسری اور تیسری پھر چوتھی بار آپ کا زور کم لگے گا اور آپ منٹوں میں غصے پر قابو پائیں گے، یعنی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، تحمل اور برداشت آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے گی۔ تو برداشت کرنے کی عادت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں تو بات پہ غصہ مجھے چڑھ جاتا، میرے غصے کی تو کوئی حد ہی نہیں، انتہا نہیں۔ تو جو غصہ ہے ویسے بھی پسند نہیں ہے اور غصیلے آدمی کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی برداشت کی جو عادت ہے خود پیدا کرنی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر ہمیں یہ عادت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک نوجوان کا واقعہ ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بہت غصیلا، بہت مشتعل مزاج۔ اس کے متعلق یہ تھا کہ ایک بار وہ کار پہ سفر کر رہا تھا، کار کی رفتار آہستہ تھی، پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی ہوئی آئی۔ نوجوان نے راستہ دینے کی بجائے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کر دی اور پچھلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم بھی اپنی رفتار آہستہ کر دو۔ پچھلی گاڑی والی نے تنگ آ کر گاڑی سڑک سے اتاری اور تیزی سے آگے گزر گیا۔ یہ آج کل ہوتا ہے، آج کل کے نوجوان بس اسی طرح کی حرکتیں سڑک پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اس جرأت پہ نوجوان بھڑک اٹھا۔ اسے تو معمولی باتوں پر شدید غصہ آ جایا کرتا تھا۔
اپنی اس قدر توہین وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور قریب پہنچ کر گاڑی کی بتیوں سے اشارہ کرنے لگا۔ انہوں نے گاڑی روک دی۔ نوجوان کو غصہ آیا، غصے سے باہر نکلا اور لوہے کا ایک پانا ہاتھ میں تھامے نہایت غصے کے عالم میں اس دوسری گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور اس میں 3 ہٹے کھٹے نوجوان برآمد ہوئے۔ انہوں نے نوجوان کو لڑائی کے لیے تیار ہو کر آتے دیکھا اور تو وہ بھی مشتعل ہو کر غصے میں اس کی طرف بھاگنے لگے۔ اب نوجوان نے جو ہے 3 دیو ہیکل آدمیوں کو اپنی طرف دوڑتے آتے دیکھا تو کانپ گیا، ڈر گیا ان سے۔ وہ تینوں اس کے قریب آئے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے پانے کو گھوننے لگے۔ نوجوان نے جلدی سے پانے والا ہاتھ اٹھایا اور عاجزی سے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کا پانا گر گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جھپٹ کر پانا لیا اس کے ہاتھ سے اور تینوں اپنی گاڑی کی طرف مڑ گئے، اور وہ نوجوان انہیں ہاتھ ملا کر الوداع کہتا رہ گیا۔ یعنی اس نے موقع پر اپنی جان بچائی، ورنہ کیا ہوتا کہ جب 2 مشتعل لوگ ملتے تو پھر ایک دھماکہ ہی ہوتا، اور پھر تو وہ حالات ہوتے کہ یعنی سوچ سمجھ سے باہر تھی یہ چیز، یعنی حالات جو ہے وہ قابو سے باہر نکل جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو غصہ آتا ہے، غصہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کر کے تحمل مزاجی سے ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسلمان اپنے نفس کو تحمل اور برداشت کا خوگر بنائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا برداشت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی برداشت کرنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ غصہ کیسے قابو پانا ہے، اور حالات کو کس طرح تحمل سے، برداشت سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کو یعنی نارمل طریقے سے اس مسئلے کو سولو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے مزاج میں بھی نرمی اور تحمل پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک چھوٹا سا قصہ بھی تھا اور یہ تھوڑا سا سبق تھا کہ ہمیں غصے پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔